بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ دوسری نشست ہے عید الاضحیٰ کے متعلق اور اس کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عید کے ایام میں رات کی کوئی مخصوص عبادات یا نوافل، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے اور مروی ہے کہ عیدین کی راتوں میں قیام کرنے والا شخص اس کا دل نہیں مرے گا۔ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل تر و تازہ رہے گا، زندہ رہے گا، مردہ نہیں ہوگا جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کا نذرانہ پیش کرتا رہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذوالحج کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ تو یہ ایام اور یہ راتیں بڑی ہی عزت، عظمت اور برکت والی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے یہ بات ثابت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بالکل وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان راتوں کے اندر عبادات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان 2 عیدوں کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور سرزمین مدینہ کو آپ نے شرف بخشا، تو اس وقت اہل مدینہ سال کے اندر 2 دن خوشیاں کرتے تھے، ایک مہرگان اور دوسرا نیروز۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی ایام ہیں، تو لوگوں نے عرض کی کہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کیا کرتے تھے اور ابھی تک یہ رائج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود انہیں خوشخبری ارشاد فرمائی کہ اللہ کریم نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا ہے عید الفطر کا دن۔ کہ عید الاضحیٰ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کے کھانے پینے کے متعلق بتائیں۔ عید الاضحیٰ شریف صبح نماز کے ادا کر لینے کے بعد آپ کوئی چیز بھی تناول نہیں فرماتے تھے، گویا کہ یہ مختصر سا روزہ ہو گیا، اور عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد اپنے جانور کو ذبح فرماتے اور اسی سے گوشت تیار کیا جاتا تو وہ آپ کی خدمت پیش کیا جاتا، آپ اس وقت تناول فرماتے۔ تو یہ عمل مستحب ہے امت کے لیے۔ اگر سوال یہ ہے کہ ہمیں عیدگاہ تک جانے کے لیے کس طرح رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جامع ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، تو یہ معمول یہ ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس پلٹنا اور 7 تکبیرات کہتے جانا، یہ مستحب ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ نماز عید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نماز عید واجب ہے، اس کی شرعی حیثیت تو جو شرائط جمعہ شریف کی ہیں وہ اسی نماز عید کی بھی ہیں، صرف اتنا سا فرق ہے کہ جمعہ شریف میں خطبہ شرط ہے اور نماز عید میں خطبہ شرط نہیں ہے۔ ہمیں عید الاضحیٰ کے مستحبات کے بارے میں بتائیں۔ عید الاضحیٰ کے مستحبات کیا ہیں؟ عید کا پہلا مستحب یہ ہے کہ بندہ حجامت بنوائے، ناخن اتروائے، غسل کرے، مسواک کرے، اور مسواک کے متعلق تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اچھے کپڑے پہنے، چاہے وہ کپڑے نئے ہوں یا پرانے ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ اجلے ہوں، صاف شدہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور اگر نئے ہوں تو اللہ پاک توفیق بخشے تو نئے بہتر ہے۔ انگوٹھی پہنے، خوشبو لگائے، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھے، پھر عیدگاہ کی طرف جلد چلا جائے۔ نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا تو یہ عید الفطر کے بارے میں ہو گیا، اور عیدگاہ کو پیدل جانا، اگر کوئی
اپنی گاڑی استعمال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی اجازت ہے، اور راستہ بدل کے جانا یہ مستحب ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کے بارے میں بتائیں، یہ کب سے کب تک پڑھی جائیں گی؟ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کے 13ویں ذوالحج کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے تو اس کے بعد پھر وہ تکبیر طاری تکبیرات تشریق کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام نمازوں کے ساتھ یہ نہیں ہے، صرف با جماعت نماز جو آپ فرائض کی ادا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ واجب ہے ادا کرنا۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ عورت پر تکبیرات تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے، بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر کوئی شخص ایام تشریق کی نماز میں کوئی نماز قضا کرے تو کیا اس پر بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اسی سال میں انہی دنوں کی اگر نماز قضا ہو جائیں اور پھر وہ ان کو ادا کرے تو اب ان کے ساتھ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب اور لازم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا چوری کے جانور کی قربانی کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر پتہ چل جائے کہ جانور چوری کا ہے تو اب اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے، وہ لینا بھی جائز نہیں ہے، قربانی تو دور کی بات ہے، اپنے لیے استعمال کرنا رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بکتا بکاتا یہاں تک پہنچا تو اب اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، تسلی ہو جائے۔